أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم حضرات، میرا بیان سیرت سے متعلق چل رہا ہے، سیرت طیبہ سے متعلق. کئی ہفتے ہو چکے ہیں اور میں صرف ابھی تک آپ کی ولادت باسعادت تک پہنچا ہوں، جسے میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا عرض کر دیا تھا. البتہ ایک بات باقی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس حال میں ہوئی جیسا کہ بیہقی اور دوسری کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ شدہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختنہ شدہ پیدا کیا. اسی طریقے سے آپ ناک بریدہ پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ناک بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، صاف تھی، بالکل کسی کو کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. جبکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ جو بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور عام طور پر غیر ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دونوں حالتوں کے اندر بالکل پاک و صاف پیدا فرمایا. پیدائش ہو گئی، ولیمے تک میں پہنچ گیا، تو عقیقے تک میں پہنچ گیا تھا کہ عقیقہ بھی کر دیا. پیدائش کے بعد آپ 3-4 دن تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیتے رہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عقیقے تک آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے رہے. اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق ہر سال مختلف قبائل سے جو دیہاتوں میں اور جنگلوں میں رہتے تھے عورتیں آتی تھیں مکہ معظمہ، اور وہ شرفا کے اور اہل شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتے. اس زمانے میں یہی رسم و رواج تھا کہ شہر میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، بالخصوص شرفا کے بچے اور مالداروں کے بچے، تو ان کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی تھیں باہر کے قبائل سے جو جنگل میں اور دیہاتوں میں رہتے تھے، اور وہ دودھ پلانے کے لیے ان کو لے جاتی تھی. اس کے عوض میں ان کو ماں باپ کی طرف سے بہت مال ملتا تھا. ادھر بچہ بھی ٹھیک رہتا تھا اور ادھر ماں باپ کی طرف سے ان کو مال ملتا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف توجہ کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ایک قبیلہ تھا وہاں پر مکے کے قریب، اس کو قبیلہ بنی سعد کہا جاتا تھا. یہ شرافت میں، فصاحت و بلاغت میں اور دوسری خصوصیات میں ممتاز تھا عرب کے دوسرے قبائل میں. تو اس قبیلے کی بہت سی عورتیں کہ جو دودھ والی تھیں اور ان کے کوئی چھوٹا بچہ بھی تھا، مکہ معظمہ میں تاکہ اپنی اپنی پسند کے مطابق بچوں کو لے جائیں دودھ پلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عورتیں آتی، لیکن یہ معلوم کر کے کہ آپ یتیم ہیں چھوڑ کر چلی جاتی. اس لیے کہ یتیم ہے تو باپ نہیں، اب باپ نہیں تو حق الخدمت کیسا ملے گا؟ اگر کسی نے دے بھی دیا تو وہ بہت معمولی سا ہوگا. چند دن تک یہ عورتیں منتخب کرتی رہیں اپنے اپنے لیے بچوں کو. حلیمہ سعدیہ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر و برکت رکھی تھی، اور وہ بہت ہی غربت کی حالت میں تھی. اس زمانے میں ان کے قبیلے میں قحط پڑا ہوا تھا، خشک سالی تھی، گھاس بھی نہیں تھی، جانور بھی بھوکے مر رہے تھے اور ان کے مالک بھی بھوکے مر رہے تھے. وہ بھی انہی عورتوں کے ساتھ آئے.
انہوں نے بھی دیکھا ادھر ادھر لیکن کوئی ان کو بچہ نہ ملا، حتیٰ کہ واپسی کا دن قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کے دل میں ڈال دی یہ بات کہ اس یتیم بچے کو لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانا ہم پسند نہیں کرتے، اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی بچہ جو یتیم بچہ ہے ہماری قسمت میں ہے اور انشاءاللہ اسی کے اندر ہمیں خیر و برکت حاصل ہوگی، لہذا اجازت دو میں اسے لے لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے اس بچے کو لے لیا۔ بچے کو لیتے ہی خیر و برکت ظاہر ہونا شروع، عجیب و غریب خیر و برکت۔ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ جتنے واقعات بیان کر رہا ہوں سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آئی تھی مکہ معظمہ، اور ایک بہت ہی دبلی پتلی لاغر کمزور قسم کی اونٹنی بھی میرے ساتھ تھی۔ گدھی کا یہ حال تھا کہ مار مار کر اس کو چلایا جاتا تھا، اور اونٹنی کا یہ حال تھا کہ اس کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طریقے سے چونکہ میں بھی قحط زدہ تھی، بھوکوں میں مرتی تھی، اس لیے میرے پستانوں میں بھی دودھ نہ تھا، حتیٰ کہ میرا وہ چھوٹا بچہ جس کو دودھ پلا رہی تھی وہ اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا میرے دودھ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے گود میں لیا تو اچانک میرے تمام پستان اور اس قدر دودھ ہوا کہ میرے بچے نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ پہلی برکت یہ ظاہر، بس سمجھ گئے کہ یہ کوئی خیر و برکت والا بچہ ہے کہ من جانب اللہ یہ برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنی سواریوں کے پاس آئے تو ہماری گدھی کا یہ حال کہ طاقتور ہو گئی، یا تو ہم مار مار کر اس کو لائے تھے یا اب وہ تمام سواریوں سے آگے بھاگنے لگی۔ اونٹنی کے پاس ہم آئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، چنانچہ ہم نے وہ دودھ نکالا، میں نے بھی پیا اور میرے شوہر نے بھی پیا، پیٹ بھر گیا۔ کتنی عجیب و غریب برکت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی آپ کے وجود مسعود سے۔ یہ تو خیر ان کو برکت حاصل ہوئی، میں تو کہتا ہوں کہ تمام دنیا کو آپ سے برکت ملی جو آج تک جاری ہے، یا آپ کی ہی برکت فعل ہے کہ اس قدر عظیم گناہوں کے باوجود ہم تباہ نہیں ہو رہے۔ اس قدر گناہ اور جس قدر نافرمانی اللہ کی ہماری اس زمانے میں موجود ہے، ماضی میں ان کا وجود نہ تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان میں رکھا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، امن و امان دے رکھا ہے، سلامتی دے رکھی ہے، صحت و تندرستی دے رکھی ہے، ہزاروں نعمتیں دے رکھی، بجائے اس کے کہ ہم پر اللہ نہ کرے کوئی عذاب نازل ہوتا اور برکتیں بڑھ رہی۔ تو آپ کی برکت اس وقت سے ظاہر ہونا شروع ہوئی اور پورے عالم میں آج تک پھیلی ہوئی۔ قرآن کریم میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ کے زمانے میں کفار قریش نے دعا بھی کی اور آپ سے بھی کہا۔ کفار قریش نے دعا کی ان کان اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کفار قریش نے دعا کی آپ کے زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا کہ اللہ اگر ان کا دین صحیح ہے، اگر قرآن کریم برحق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم تو اس کو مانتے نہیں، لہذا ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا دین برحق ہے۔ اب اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دے۔
کم سے کم فیصلہ تو ہو جائے اس عذاب کو دیکھ کر کہ ہم حق پر ہیں یا یہ حق پر ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے عذاب کے لیے دعا کی، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، لیکن ان پر عذاب نہیں آیا۔ اگلی آیت میں عذاب نہ آنے کی دو وجہ بیان فرمائی قرآن کریم میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان پر عذاب نازل نہ کرے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ جب تک آپ کا وجود ہے اس وقت تک عذاب نازل نہ ہوگا۔ نبی کا وجود عذاب کو روکتا ہے، رسول کا وجود عذاب کے لیے مانع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ما قبل میں پہلی امتوں کے اوپر جب بھی عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اور ان کے اور مخلص بندوں کو عذاب کی جگہ سے دور بھیج دیا۔ جب وہ دور نکل گئے تب ان پر عذاب آیا۔ چنانچہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا عذاب حضرت والسلام کے دور میں آیا، جو طوفان نوح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کر دیا، کشتی میں ان کو سوار کر دیا اور اس کشتی کو محفوظ رکھا۔ یہ عذاب تو چونکہ پورے بعض علماء کے، اس لیے دوسری کوئی جگہ عذاب سے محفوظ رہنے کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح محفوظ رکھا۔ دوسرا عذاب قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے قوم عاد پر آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آئے، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب ان پر عذاب آیا تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو وحی بھیجی، حکم بھیج دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اپنے متبعین کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ان قریب عذاب آنے والا۔ چنانچہ وہ چلے۔ پھر تیسرا عذاب آیا قرآن کریم کے اعتبار سے قوم سمود پر، اور ان کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے، قوم سمود کی سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا؟ عجیب و غریب، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ یہ لوگ اپنی اس حرکت کے بعد جو انہوں نے ناقہ صالح کو ذبح کر کے کی تھی، 3 دن تک زندہ رہے۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 آیا کہ تم اپنے اس شہر میں اور اپنی اس بستی میں 3 دن تک زندہ رہو گے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جھوٹا وعدہ نہیں، یہ بڑا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا قوم کو کہ تیار ہو جاؤ، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس کو مذاق سمجھا، کہنے لگے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں، دوسرے دن زرد ہو جائیں، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں۔ جب سیاہ ہو تو بس وہ دن عذاب ہے۔ لیکن اس کا بھی مذاق اڑایا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اب گھبرائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ تم ان کو یہ کہہ دو اور یہاں سے نکل جاؤ، جس کا ذکر سورہ ہود کے اندر موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے متبعین کو لے کر نکل گئے، عذاب کی جگہ سے دور پہنچ گئے۔ دوسرے دن چہرہ زرد ہوئے، تیسرے دن سیاہ ہوئے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اب موت آئی اور اب عذاب آ رہا ہے۔ چنانچہ سب نے کہا کہ بھئی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گئے اور جا کر انہوں نے کپڑے بدلے اور کفن پہنا اور لیٹ گئے۔
کہ اچانک آسمان سے ایک زبردست چیخ نازل جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ایک بھی ان میں زندہ نہ رہا۔ ایسے آیا ہے اللہ کا عذاب پہلی قوموں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو محفوظ رکھا، اپنے مخلص بندوں کو محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے تو کیسے عذاب آ سکتا؟ البتہ آپ کے لیے خاص ایک چیز ہے اللہ کی جانب سے بطور انعام کہ اگرچہ آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، لیکن جب تک یہ پردہ ہے اور جب تک آپ اپنی قبر مبارک میں موجود ہے اس وقت تک اس دنیا میں عذاب نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے کہ جب تک آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور موجود ہیں دنیا میں عذاب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر آیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم خانہ کعبہ اور قرآن کریم کو دنیا سے اٹھا دیا جائے گا۔ ان چند چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا، جب جا کر قیامت آئے گی تب آئے گا وہ عذاب۔ تو فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تو ان کو عذاب ہرگز نہ دے گا جب تک آپ موجود ہیں، چاہے جسمانی طور پر موجود ہوں اور چاہے اپنے فیض برکات کے طریقے پر موجود ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہہ دوں سمجھانے کے لیے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جب تک مسلمان آپ کے ماننے والے، آپ پر جان دینے والے، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں عذاب عام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا فیض چل رہا ہے برابر، آپ کی برکتیں چل رہی ہیں مسلسل، اس لیے عذاب نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی قرآن کریم نے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو کیسے عذاب دے دے، اگرچہ دعا کر رہے ہیں لیکن کیسے عذاب دے دے، وہم یستغفرون، کیوں؟ اس لیے حالانکہ وہ اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مغفرت طلب کرنے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، کافر جب محفوظ ہے اللہ کے عذاب سے کیونکہ وہ مغفرت طلب کرتے تھے گناہوں کی، تو مسلمان کیسے محفوظ نہ رہے گا؟ استغفار اللہ کے عذاب سے بچانے میں بہت مؤثر ہے اور کیمیا کا اثر ہے۔ اور استغفار کے بارے میں میں کافی عرصہ پہلے آپ کے سامنے بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ یہ استغفار کافروں کو بچا لیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کفار قریش کا طریقہ یہ تھا، جیسا کہ روایت کے اندر آیا ہے کہ جب وہ طواف کرتے خانہ کعبہ کا تو اس وقت ان کی زبان پر ہوتا تھا غفرانک اللہم غفرانک ربنا غفرانک ربنا، کہ اے رب ہماری مغفرت کر دے، اے رب ہمیں بخش دے، غفرانک ربنا، یہی ان کی زبان پر ہوتا تھا دوران طواف۔ یہ ہے استغفار۔ تو فرمایا کہ یہ استغفار کرتے ہیں حالانکہ اللہ پر، اللہ واحد پر ایمان نہیں رکھتے۔ استغفار کی یہ برکت ہے کہ ان پر عذاب نہیں آئے۔ اور دیکھیے قرآن کریم بتا رہا ہے انہی کافروں کا اور مشرکوں کا حال کہ یہ عجیب و غریب حالت میں جب خشکی میں ہوتے ہیں، امن و امان میں ہوتے ہیں، تب تو اللہ کے ساتھ ہزاروں شریک بنا لیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن جب
ان کو موت نظر آنے لگتی ہے تو اس وقت یہ صرف اللہ واحد سے رجوع کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے آیا کہ جب تم سمندری سفر کر رہے ہو، جہازوں میں بیٹھے ہوئے ہو، ہوا بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، جہاز نہایت سبک رفتاری کے ساتھ چلا جا رہا ہے کہ اچانک ہوا بدلی۔ یہ پوری صورت، یہ پوری آیت کا میں مفہوم بیان کروں۔ اچانک ہوا بدلی، چاروں طرف سے موجیں اٹھنے لگی، جہاز ڈاماڈول ہونے لگا، اور اب یہ سمجھ گئے کہ ہاں اب ہمیں موت آنے والی۔ فَأُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اب اللہ کو پکارا، اللہ واحد کو پکارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی اور یہ وعدہ کیا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر اس مصیبت سے تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یعنی ہم مغفرت طلب کریں گے، یعنی ہم اپنے گناہوں سے، اپنے شرک سے پوری طرح توبہ کریں گے۔ تو انہوں نے یہی دعا کیا، اس وقت میں اللہ نے قبول فرمائی، نجات دے دی، کیونکہ استغفار انہوں نے کیا، اللہ نے بچا لی۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، بڑا عجیب و غریب۔ ابو جہل سے کون واقف نہیں ہے؟ اسلام کا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، حضور اور مسلمانوں کا دشمن، اور کوئی بھی ایسا ظلم نہ تھا اس روئے زمین پر جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ روا نہ رکھا۔ آپ اگر تاریخ اسلام پڑھیں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گی یہ بات کہ فرعون اتنا بڑا ظالم نہ تھا کہ جتنا بڑا ظالم ابو جہل، اور یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ فرعون کے ابو جہل کا ظلم اور فتنہ فرعون کے ظلم سے زیادہ سخت، جب وہ مرا ہے اس وقت فرمایا۔ ابو جہل کا ایک صاحبزادہ تھا، ان کا نام ہے اکرمہ، عین کے ساتھ۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح دشمن تھی اسلام، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے سن 8 ہجری میں، تو جو بہت ہی سخت قسم کے کفار تھے، پہلے تو انہوں نے مقابلہ کی، اکرمہ نے بھی مقابلہ کی، لیکن مغلوب ہو گئے اس مقابلے میں تو بھاگے، اکرمہ بھی بھاگے، کیونکہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے اب کوئی دنیا میں پناہ نہیں، خصوصاً مکے میں۔ اس لیے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے بھاگ کر حبشہ چلا جاؤں۔ وہاں سے بھاگے میدان جنگ سے اور سیدھے جدہ پہنچے۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہے، فوراً ہی اس میں سوار ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ میں بچ گیا۔ ان کی زوجہ جو تھی وہ مسلمان ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، اور انہوں نے عرض کیا آپ سے کہ آپ میرے شوہر کو پناہ دے دیجیے، اگر وہ آ جائے تو اسے قتل نہیں۔ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ پناہ دے دی۔ اب یہ زوجہ چلی تلاش کرتی، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ جدہ پہنچ گئے ہیں اور ساحل پر ہیں۔ یہ روانہ ہو گئی، وہ جہاز روانہ ہوا، لنگر اٹھا دیا اس نے، تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ طوفان میں گر گئے، چاروں طرف سے طوفان سمندری پیدا اٹھایا۔ جب طوفان آیا اور
گھر گئے اور سمجھنے لگے کہ اب موت آنے والی ہے، تو وہاں اس میں جو کافر بیٹھے تھے وہ سب اللہ واحد کو پکارنے لگے۔ ایک رما بھی موجود تھے، انہوں نے اللہ واحد کو نہیں پکارا بلکہ اپنے خود ساختہ بتوں کو، جن کا نام قرآن کریم میں لات اور عزا آیا ہے، ان کو پکارا۔ جب پکارا اکرمہ نے ان کو بتوں کو، تو تمام جہاز والے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے خدا کے لیے ان کو نہ پکار۔ یہاں پر صرف اللہ واحد کام آتا ہے، لات اور عزا کام نہیں آتا۔ اللہ نے اسی سے ہدایت دی۔ اکرمہ نے کہا کہ جو خدا باہر میں اور سمندر میں کام آتا ہے وہی خشکی میں بھی کام آئے۔ اس طریقے سے ایک ذرا سے نقطے میں ہدایت دی، اور اللہ کی ہدایت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ذرا سے نقطے میں کسی کو ہدایت دے دی اور اس کے مقابلے میں ذرا سے نقطے میں گمراہی میں ڈال دی، تو ان کو ہدایت ہو گئی۔ جہاز واپس آ گیا، دیکھا کہ زوجہ کھڑی، تو اس نے خبر دی کہ آپ نے پناہ دے دیے، آگے بہرحال آ گئے، اور پھر اسلام قبول کیا۔ پکے مسلمان، اتنے پکے مسلمان کہ عہد کر لیا مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے اب تک کی جو زندگی اسلام کے خلاف جنگوں میں گزاری تھی، اب اس کی میں تلافی کروں گا، جب تک زندہ ہوں اسلام کی اشاعت میں جہاد میں رہوں۔ چنانچہ اس وقت سے وہ جہاد میں شریک ہوئے اور جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔ میرا مقصود یہ تھا کہ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ آدمی مصیبت میں پھنس جائے، استغفار کرے، لیکن استغفار اس طریقے سے جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے، مصیبتوں کو دور کر دے۔ اگر مصیبت میں نہیں ہے اور استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وقت ولادت سے شروع ہوئی ظاہری طور پر، جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ذرا سی برکت جس کا مشاہدہ کیا حلیمہ سعدیہ نے وہ یہ، چنانچہ وہ بہت خوش ہو کر اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے قبیلے کے ارد گرد سخت خشک سالی تھی، گھاس پھوس بالکل نہ تھا، جانور بھوکے مر رہے تھے، ان کے تھنوں میں دودھ نہ تھا، اور یہی اس قبیلے کا ذریعہ معاش تھا۔ جب یہ گھر پہنچی اور بکریاں ان کی آئیں چراگاہ سے، تو دیکھا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ایک دو بکری نہیں تھی، یہ قبائل سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں رکھتے، ان کی تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے۔ قبیلے والوں کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے اپنے چرواہوں کو ہدایت کی کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں تم بھی چراؤ۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن نتیجہ نہیں نکلا، ان کے حق میں کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان کی بکریاں دودھ سے ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، اور دوسروں کی بکریاں ویسے۔ یہ تھی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیمہ سعدیہ نے دیکھی، اور پھر تو ان کو اتنی محبت اور عقیدت ہو گئی کہ جدا کرنے کو دل نہ کیا۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اس شیر خوری کے زمانے میں اور دودھ پینے کے زمانے میں بھی ظاہر، کہ آپ صرف ایک پستان کا دودھ پیتے تھے، دوسرے کو منہ نہیں لگاتے، جب کیوں، اور دوسرا پستان اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، رضائی بھائی کے لیے، اس ایک پستان سے دودھ پیا کرتے تھے۔ یہ عدل و انصاف،
اور کیسے نہ ہوتا؟ پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے والی ذات صرف اور صرف آپ کی۔ جو آپ کے تعلیمات سے پیچھے ہٹے گا عدل و انصاف سے ہٹ جائے۔ جب تک یہ عالم اور یہ امت آپ کی تعلیمات پر عمل کرتی رہی، عدل و انصاف اس قدر زیادہ رہا کہ انسانوں کو تو چھوڑیے جانوروں میں آ گئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں، نام تو سنا ہوگا آپ نے، واقعات ان کے پھر کبھی بیان کر دوں گا۔ ان کا زمانہ عدل و انصاف کا بہترین زمانہ ہے۔ جس قدر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عدل و انصاف تھا، ایسا ہی ان کے زمانے میں تھا۔ حالانکہ یہ فاروق اعظم سے تقریباً 70 سال بعد، اس قدر عدل و انصاف حضرت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد ایسا عدل و انصاف نہیں آیا۔ ان کے زمانے میں جانور بھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، بڑے آرام اور اطمینان سے۔ بھیڑیے بھی نظر آ رہے تھے اس کو، اس سے پہلے بھی نظر آتے تھے، لیکن وہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اچانک ایک رات ایک بھیڑیا آیا اور حملہ کیا اس کی بکریوں پر، اور ایک بکری اٹھا کر چیخ پڑا۔ کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہوگی، یعنی عدل و انصاف جاتا ہے۔ چنانچہ معلومات کی تو پتہ چلا کہ اسی رات ان کی وفات ہوئی۔ پوچھا اس سے تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جب تک ان کی حکومت تھی یہ بھیڑیے سامنے رہتے تھے لیکن بکریوں پر حملہ نہیں کرتے تھے، ان کے عدل و انصاف کی برکت جنگلوں میں بھی آ گئی۔ جب بھیڑیے نے حملہ کیا تو میں سمجھ گیا، معلوم ہوا کہ عدل و انصاف جب تک ہوگا ظالم بھیڑیے کسی کو ستا نہ سکیں گے، اور جتنا جتنا عدل و انصاف اٹھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ ظالم بھیڑیے مخلوق کو بھگوڑتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اسلامی عدل و انصاف اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں قائم فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ عصر حاضر کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پوری طرح اپنی پناہ میں لے لے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہر پریشانی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم